جو بارش میں 7 رنگوں کی دھن دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھو، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تلخ اور کڑوا لہجہ مت اپناؤ۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت یاد رکھتا ہے۔ شکایت کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو عادت بنانی پڑتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کن کاموں میں لگا رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسانوں کو عرش والے سے ملا دے۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، مگر کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ خوف کا بیج جب لالچ کی زمین پر بویا جاتا ہے تو صحت مند جھوٹ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ تمہارے ہر زخم کا مرہم موجود ہے اس رب کے پاس۔ بعض کانٹے آپ کو ساری عمر چبھتے رہتے ہیں، آپ لاکھ جتن کر کے بھی ان کو نکال نہیں پاتے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ بس ان سے اٹھنے والی ٹیس آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ ہیں، اور آپ کے وجود کے اندر سے آپ کو بے حال کیے ہوئے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہر چیز صحیح وقت پر ہی سامنے لاتا ہے۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ ہو، آخر کار دم توڑتی ہی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ جب انسان کی روح تھک چکی ہو تو نیند سے تھکاوٹ کبھی نہیں اتر سکتی۔ تجربہ تھا سو دعا کی تاکہ نقصان نہ ہو، عشق مزدور کو مزدوری کے دوران نہ ہو۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔
اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھانا سیکھیں۔ ہزار عیب ہوں لیکن اٹل حقیقت ہے، غریب لوگ محبت شدید کرتے ہیں۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہوتی ہے لاکھ غموں کی دوا نیند بھی، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے غم بھی جو سونے نہیں دیتے۔ وہ لوگ کس درد سے گزرے ہوں گے جن کے ہمدرد وعدوں سے مکرے ہوں گے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ جس بات سے قوم ایک نہ ہو پائے وہ بات اسلام تو نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو وہی معاشرہ کامیاب ہونے والا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے آدھی رات کا رونا اور گڑ گڑانا چھن جائے۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ جھوٹے کو سچی بات نہ بتانا اور سچے کے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ انسان اتنا اشرف ہے کہ اسے اللہ کا ارادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خوبیاں۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں کسی اور صورت میں بھیجا جا سکتا ہے تو جس صورت میں آنا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے اور ایک انسان نے بچنا ہے تو جس انسان کو تم بچانا پسند کرو وہ تمہارا دوست ہوگا۔ جنت بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو۔ ہماری خوشیاں دوست کی شرکت سے دو گنا ہو جاتی ہیں اور ہمارے غم گزار کے قریب ہونے سے کم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جس نے ساتھی سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا، نہ دین سے، نہ خدا سے، نہ خود اپنے آپ سے۔ 7 رنگوں کے جلوے دراصل سفید رنگ کے دل فریب روپ ہیں۔ کثرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وحدت نہ پہچان لی جائے۔ سب انسانوں میں برابر آنسو ہیں اور یہی رشتہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہا۔ سننے والے کا شوق ہی خاموشی کو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا یہی انسان کا فرض ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ پہاڑوں سے نکلنے والے دریا خود سمندر کے لیے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ کناروں کی پیاس بجھاتے ہوئے اپنے محبوب ساگر سے جڑ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یار جلوہ بن کر دل سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے یقین اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا دے جاتا ہے۔ کنجوس اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔
ماضی ہمارا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل ایک موقع ہے۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو پھر ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ بس اپنے فائدے کو دیکھنے والا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ خالق کی ناشکری اور مخلوق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرہ نفس سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے جاگ کر شب بیداری کرتا ہے اور اپنے دل اور روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤ اور شر سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے جب تک تیرا ہر ایک عمل ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ اصل پاکی اور طہارت سیرت اور کردار کی پاکی ہے۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بے تحاشا خوشی بھی رلا دیتی ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں کو گھیرے ہوئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوگی۔ بڑا ادب اکثر چھوٹی جگہوں پر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم امیدوں کے فرش پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔
لٹے ہوئے مسافر ذرا بے رحم ہوتے ہیں، لٹے پٹے لوگ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی سارے رشتوں کو ہمیشہ آزماتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سے سکھ کی امید ہو، وہاں سے ملے دکھ کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو تو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عقل کی خوبصورتی سوچ میں ہے، زبان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، حالات کی خوبصورتی استقامت میں ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی میں ہے۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہارے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا کہ تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ ہاں، اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس کھلواڑ کو بیان نہ کرے۔ سب سے سچی چیز موت ہے۔ نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے
تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ راز ایک طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھا کریں، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں، وہ اسے تباہ کیسے کریں گے؟ ہم سے نفرت کرنے سے آپ کا اپنا ہی خون جلتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم وفات پا چکے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتا ہے، شیطان انہی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی چاہت اور طلب ہو جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مرحلے جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت سنبھل کے فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی ایک دن رو ہی پڑتے ہیں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند بھی گوا بیٹھے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اسے بیوقوفی ہی کہیں گے کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امید ایک اچھی زندگی کی رکھیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مقصد ڈر کو کم کرتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے، دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل صرف ایک موقع ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تعلقات میں شک زہر اور سوالات دوا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ دکھ درد کی 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔
بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔
فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا
اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ باتوں سے اور بہت پوچھنے سے، یعنی ایسی باتوں کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو یا جن کا پوچھنا دوسرے کو برا لگے، اور مال کے تباہ کرنے سے۔ لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے پیٹ میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے جسموں کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ اپنے بھائی کا عذر قبول کرو، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو۔ جو شخص برائی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ اپنا حق لینے میں دیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو کوئی تمہاری بدکرداری اور تمہارے برے کاموں کی حمایت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ دنیا کے گزرے ہوئے واقعات اس کے آنے والے حالات کا مکمل نقشہ ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ خواہشوں اور شہوت کی پیروی دین کو بگاڑتی ہے، اور لالچ کی پیروی یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش اور آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ، اور تیرے عاشق ذلیل اور خوار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے، وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان کو جس وجہ سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہٹیں، ہماری زندگیاں پیچیدہ ہوتی جائیں گی، ہم خود کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے۔ ہم جہاں اپنے دل کی مانیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہم مشکل میں پڑیں گے۔ یہ تو لکھ کر رکھ لیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے، اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی صحیح۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟
غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ اے بندے، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہیں اور انکار تک لے جاتی ہیں، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہیں۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی نقل کر لی جائے، اس سے روحانیت آ جائے گی، اور روحانیت آ جانے سے روحانی علم خود بخود عطا ہو جائے گا۔